ہم ڈاکٹر مبارک علی سے بات کر رہے ہیں اور ہمارا اب جو ہے ٹاپک وہ یہ ہے کہ ڈاکٹر صاحب ان کتابوں کے بارے میں بتائیے یا وہ ناول جنہوں نے آپ کی زندگی پہ اثر کیا، آپ کے خیالات پر اثر کیا، جو آپ نے اپنی زندگی میں نے دیکھا ہے آپ کی لائبریری یہاں پہ ہزاروں کتابیں مجھے نظر آ رہی ہیں، تو اس میں سے کچھ ناولوں کا آپ کتابوں کا خلاصہ بتائیے کہ جو آپ کے خیال میں ہمارے نوجوانوں کو، ہمارے لوگوں کو پڑھنا چاہیے۔ ایک تو ناولوں میں میں خود بہت زیادہ متاثر ہوا روسی ناول نگاروں سے، کیونکہ روسی ناول نگاروں نے جس طریقے سے اپنی سوسائٹی کو دیکھا اور اس کے مسائل کو سمجھا اور جس گہرائی سے مطالعہ کیا، وہ میرا خیال سے ایک مثال ہے۔ بہت گگول سے لے کر اور ترگنیف اور چیخوف اور یہ دوسرے بہت ہیں، لیکن اب جیسے ٹالسٹائی کا وار اینڈ پیس بڑا ایک زبردست ناول ہے، جس میں نیپولین نے جو روس پہ حملہ کیا تھا اس کی پوری اس نے تفصیل جو ہے وہ دی ہے، لیکن اس میں اس نے اپنے تاریخی فلسفے کو بھی دیا ہے، اور اس کا تاریخی فلسفہ جو ہے وہ یہ ہے کہ اس نے کہا یہ جو ہم بڑے آدمیوں کے بارے میں کہتے ہیں کہ وہ تاریخ بناتے ہیں تو یہ بالکل صحیح نہیں ہے۔ ان بڑے آدمیوں کی مثال وہ دیتا ہے کہ ایسی ہے کہ جیسے کوئی جانوروں کا ایک گلہ ہے، اس کے آگے ہم عام طور سے چرواہے یہ کیا کرتے تھے کہ کسی ایک کو لے کے اس کے گلے میں گھنٹی لگا دیتے تھے، اور جدھر وہ جاتا تھا گھنٹی کی آواز ہوتی تھی، لوگ اس کے پیچھے ہو جاتے تھے۔ اس نے کہا ان کی بھی مثال اسی طرح کی ہے، یہ کوئی تاریخ کو بنانے والے جو ہیں وہ نہیں ہیں۔ تو اس نے جنگ وار اینڈ پیس کا عنوان یہی ہے، جنگ اور امن کے بارے میں اپنے جن خیالات کا اظہار کیا ہے، یعنی روس کے تناظر کے اندر وہ بہت اہم ہیں۔ اچھا، پھر ایک دوسرا اس دور کا جو مشہور ناول نگار دوستویفسکی ہے، جس کے اور تو بہت مشہور ناول ہیں، جس میں کرائم اینڈ پنشمنٹ ہے، جس میں ایک شخص جو ہے وہ قتل کر دیتا ہے اور اب اس کو ایک گناہ کا اپنے احساس ہے، اور اس سے وہ قانون کی گرفت میں تو نہیں آتا ہے، لیکن ایک وہ پریشان رہتا ہے اپنے گناہ کے اس میں۔ تو پھر اس کی ملاقات ایک لڑکی سے ہوتی ہے، اس سے اس کو محبت ہو جاتی ہے، تو وہ پھر اس کو یہ مشورہ دیتی ہے کہ دیکھو اس کی ایک ہی صورت ہے کہ تم جا کے اپنے جرم کا اعتراف کر لو، اعتراف کر لو گے تو تمہارا یہ بوجھ جو ہے وہ ہٹ جائے گا۔ تو یہ ہے کہ اپنے جرم کا اگر اعتراف آپ کر لیتے ہیں تو آپ یعنی اپنے گناہ کو یا اپنے جرم کو آپ مان لیتے ہیں یہ۔ اور دوسرا اس کا ایک اور بڑا مشہور ناول ہے برادر کرامازوف، بہت، اور اس کے اندر ایک سین جو ہے بہت بڑا اہم ہے۔ اس میں یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ دوبارہ سے اس دنیا میں آ جاتے ہیں اور وہ دیکھتے ہیں کہ ایک مجمع ہے، وہاں پر پادری جو ہے وہ تقریر کر رہا ہے اور حضرت عیسیٰ کی معجزے اور ان کی خوبیاں جو ہیں وہ بیان کر رہا ہے، اور پورا مجمع بڑی مبہوت عالم کے اندر اس کے یعنی بیانات کو سن رہا ہے اور بڑا متاثر ہو رہا ہے۔ جب وہ پادری فارغ ہوا آیا تو حضرت عیسیٰ اسے کہنے لگے کہ میں عیسیٰ ہوں، اور تم نے اب تک جو کچھ بھی اس مجمع کو میرے بارے میں بتایا وہ تو میں نہیں تھا، وہ تو تم نے سارا غلط کہا۔ تو پادری نے کہا کہ واپس تم جاؤ، اب ہمیں تمہاری ضرورت نہیں، ہمیں اسی عیسیٰ کی ضرورت ہے جس کا میں نے اب بیان کیا ہے۔ تو یعنی یہ ہے کہ کس طریقے سے وقت کے ساتھ لوگ جو ہیں مذہب کو بدل لیتے ہیں، مذہبی شخصیات کو بدل لیتے ہیں، ان کے افکار کو بدل لیتے ہیں تاکہ ان کے ذریعے سے اپنے مفادات جو ہیں ان کو پورا کریں۔ اور ایک اور بڑا مشہور ناول جو ہے وہ پھر اس کے بعد فرانس کے ناول نگار بڑے مشہور ہیں، وکٹر ہیگو کا ناول لے میزرابل، اور بڑی مختصر سی اس کی کہانی ہے کہ ایک شخص جو ہے روٹی چوری کرتا ہے، اس روٹی چوری کرنے کے جرم میں پولیس اس کو گرفتار کرنے کے پیچھے ہے اور وہ مطلب کہ فرار ہوا ہے۔ اب وہ شخص جو ہے اس کا پورے یعنی زندگی کا ایک وہ ہے کہ بڑا کامیاب بزنس مین بن جاتا ہے، لیکن جو پولیس انسپکٹر ہے اس کے پیچھے پیچھے ہے کہ وہ کہاں ہے، کہیں وہ دولت مند ہو جاتا ہے، کہیں وہ بڑا منتخب ہو کے عہدیدار بن جاتا ہے، کہیں کچھ ہے، لیکن وہ پولیس مین اس کے پیچھے ہے کہ میں اس کو سزا دے کے چھوڑوں گا چونکہ اس نے چوری کی۔ لیکن آخر میں پھر وہ بتاتا یہ ہے کہ خود پولیس مین آخر میں سوچتا ہے کہ یار بھائی اس نے ایک روٹی چوری کی، بھوکا آدمی تھا، اور یہ کیا قانون ہے کہ میں پوری اس کی زندگی کو تباہ کرنے کے پیچھے ہوں اور اس کو چھوڑ نہیں رہا ہوں۔ آخر میں یہ ہے کہ وہ پولیس انسپکٹر خود جو ہے یعنی تنگ آ کے خودکشی کر لیتا ہے کہ اس سے بہتر یہ ہے کہ میں خودکشی کر لوں اور اس قانون پہ عمل کرانے سے بہتر جو ہے وہ یہ ہے۔ تو یہ
فرانس کے جو ناول نگار ہیں ان کے ناول نگاروں کے اندر مثلا بالزاک کا ایک ناول ہے بڈھا گوریو، وہ بھی بہت اہم ناول ہے اس لحاظ سے کہ فرانس کا معاشرہ جس طریقے سے بدل رہا تھا، ایک بورژوا کلاس آ رہی تھی جس میں آہستہ آہستہ انسانی خصوصیات یا انسان کی جو کریکٹر کی اہم باتیں ہیں وہ ختم ہو رہی تھیں اور دولت جو ہے اس کی جگہ آ گئی تھی۔ اب انسان کی عزت جو ہے دولت سے ہو رہی تھی، اس کے کردار سے نہیں ہو رہی۔ اب کسی کو کوئی یہ نہیں دیکھتا تھا کہ یہ آدمی ایماندار ہے، یہ آدمی خوددار ہے، یہ آدمی پرہیزگار ہے، بلکہ یہ دیکھتے تھے کہ یہ اس کے پاس کتنی دولت ہے۔ تو اس میں بتایا یہ ہے کہ خود اس کی بیٹیاں جو ہیں کس طریقے سے دولت کے پیچھے اس سے اپنے باپ کو کا استحصال کرتی ہیں، اس سے پیسے حاصل کرتی ہیں اور پھر وہ نئے فیشن کرتی ہیں، گاڑیاں خریدتی ہیں تاکہ ان کی معاشرے کے اندر عزت ہو۔ تو کس طریقے سے سوسائٹی جو ہے وہ بدلتی ہے اور کس طرح سوسائٹی کے معیار بدلتے ہیں، کس طریقے سے انسان جو ہے اس کو اس کی عزت کی ویلیو جو ہے وہ بدل جاتی ہیں، وہ اس ناول میں بہت اچھے طریقے سے بیان کی گئی ہیں۔ تو انگلینڈ کے اندر آتے ہیں تو ہم چارلس ڈکنس کے ناولز پڑھیں تو اس کے اندر ہمیں پورا اس وقت کے انگلستان کا معاشرہ نظر آتا ہے کہ یتیم خانے ہیں، فقیروں کے مطلب کہ پورے گروپ ہیں جو اس کو ہم کہیں پیشہ ور فقیر جو مانگ رہے ہیں۔ یہ وہ وقت ہے جبکہ انگلستان کا ملک جو ہے وہ دنیا کا یعنی امپیریل اسٹیٹ تھی، ایشیا افریقہ کے ملک اس کے قبضے میں تھے، لیکن خود اس کے اپنے معاشرے کے اندر عام لوگ جو ہیں کس غربت کی حالت گزار رہے تھے، وہ اس کے پورے ناولوں کے اندر وہ جھلک آپ کو جو ہے وہ ملتی ہے۔ اگر ہم ہندوستان کے اندر اپنے ملک میں آ جائیں، انڈیا پاکستان میں، تو یہاں پر پریم چند کے افسانے اور ان کے ناول بہت اچھے ہیں، پھر قرۃ العین ہیں اور پھر منٹو ہیں، مطلب کہ ان لوگوں نے کوشش کی ہیں کہ اپنی سوسائٹی کی خرابیاں جو ہیں ان کو ظاہر کریں۔ تو ناول ایک لحاظ سے ایک بہت اہم جس کو ہم کہیں میڈیم ہے، لیکن اس کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ لکھنے والا یا ناول نگار جو ہے اس کے اندر اتنی گہرائی ہونی چاہیے کہ اپنے معاشرے کا، اس کے ذہن کا، اس کے مسائل کا مطالعہ کر کے اور اس کی پوری عکاسی جو ہے اپنے ناولوں کے اندر کر سکے۔ بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، آپ کا شکریہ سننے، غور و فکر کرنے اور اس پیغام کو شیئر کرنے کا۔